السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں شخص کو ہدایت نہیں دی، یا اللہ کیوں ہمارے بچوں کو ہدایت نہیں دے رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتے جب تک وہ بندہ خود نہ چاہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ کسی کی کوئی چیز کو اتنا پسند کر لے کہ اس کو بن مانگے ہی ہدایت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ تو یہ بات جان لے کہ آپ کو خود اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، اللہ سے اپنے لیے استقامت کی دعا کرنی ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ جو نہایت رحم والا ہے، بے حد رحیم ہے، آخر کسی کو ہدایت کیوں نہیں دے رہے؟ وجہ بالکل صاف ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ سمجھ لیں کہ اس شخص نے نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اس سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ نماز نے اس بندے کو چھوڑ دیا، اور جس کی نماز جاتی رہی پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ تو ہدایت نہ ملنے کی دو اہم اور بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک، اللہ کا اس بندے سے ناراض ہونا، اور دوسرا، خود اپنے لیے ہدایت کی دعا نہ کرنا۔ تو چلیں اس وجہ کو دور کرنے اور اللہ کو منانے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ۔ جب ہم سے ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز دوست ناراض ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیسے مناتے ہیں؟ ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے تحفے لاتے ہیں، ان کو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ وہ مان جائے۔ تو جب اللہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو تو ہمیں وہ سب کچھ کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جیسے نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور اپنے رب سے اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اور یہ دعا بھی ضرور پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا تھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ اور قائم رہنے والی، تیری رحمت کے ذریعے ہی میں مدد طلب کرتی ہوں، میری تمام حالت درست کر دے اور کبھی بھی پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ تو کثرت سے یہ دونوں دعا مطلب کے ساتھ روزانہ پڑھیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو شروع کریں۔ آپ کوشش کریں گے تو اللہ کامیابی ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کو یاد کریں اور اپنے نیک اعمال سے اللہ کے بے حد قریب ہو جائیں۔
اس ویڈیو کو اپنے بچوں اور دوست و احباب کو ضرور سنائیں، کیا پتہ ان کے دلوں میں اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف آ جائے۔ یہ دونوں ہی ایک مومن کے لیے ہونا بے حد ضروری ہے۔